نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ صرف کی بنیادی اصطلاحات میں آج ہم کچھ افعال کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل کے لغوی معنی ہم نے پڑھ لیے کہ فعل کے لغوی معنی ہے کام، اور اصطلاح میں ایسا کلمہ جو دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اس کا معنی سمجھ میں آ جائے اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی ہو۔ اب فعل کی کئی قسمیں بنتی ہیں۔ فاعل کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ وہ فعل جس کا فاعل لفظوں میں مذکور ہو، لفظوں میں اس کا ذکر ہو، اس کو فعل معلوم یا فعل معروف کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نصر زید، زید نے مدد کی۔ اب یہاں مدد کرنے والے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ زید ہے، تو اس کو کہیں گے فعل معلوم یا فعل معروف۔ ہم کہتے ہیں صلی خالد، خالد نے نماز پڑھی۔ اب نماز پڑھنے والا خالد ہے، فعل معروف ہے۔ تو اردو میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ بھئی فلاں نے سبق پڑھا، اس نے کھانا کھایا، تو جب اس کا ذکر موجود ہوگا کہ زید نے کھانا کھایا، عامر نے نماز پڑھی، ابرار نے پانی پی لیا، تو چونکہ فاعل لفظوں میں مذکور ہے اس لیے اس کو فعل معلوم کہیں گے۔ اس کے مقابل فعل مجہول ہے، وہ فعل جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا لفظوں میں مذکور نہ ہو۔ جیسے نصر خالد، خالد کی مدد کی گئی۔ اور اسی طرح مثلا کوئی کہہ دے کہ کھانا کھایا گیا، پانی پی لیا گیا، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ کتب الدرس، درس لکھا گیا، سبق لکھا گیا۔ قرئ القرآن، قرآن کو پڑھا گیا۔ اب پڑھنے والا کون ہے، سبق کو لکھنے والا کون ہے، خالد کی مدد کرنے والا کون ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ فعل مثبت وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، کسی کام کا ہونا یا کرنا۔ جیسے نصر سعید، سعید نے مدد کی۔ اور فعل منفی وہ فعل جس سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے۔ جیسے ما سمع سعید، سعید نے نہیں سنا۔ ما نصر سعید، سعید نے مدد نہیں کی۔ ما صلی ذاکر، ذاکر نے نماز نہیں پڑھی۔ ما اکل خالد، خالد نے کھانا نہیں کھایا۔ ما شرب نصیر، نصیر نے پانی نہیں پیا۔ تو یہ فعل منفی ہے۔ فعل لازم وہ فعل جس میں فاعل کے ذکر کرنے پر بات پوری ہو جائے، مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے ہی فعل فاعل آ جائیں بس بات ختم ہو جائے۔ جیسے اردو میں ہم کہیں مثلا حامد سو گیا۔ اب حامد سو گیا تو یہاں پہ مفعول کی ضرورت نہیں ہے، حامد فاعل ہے اور سونا یہ اس کا فعل ہے۔ وسیم بیٹھ گیا، اب وسیم فاعل ہے، بیٹھنا فعل ہے۔ وسیم چلا گیا، اب جانا یہ فعل ہے اور وسیم فاعل ہے۔ تو جیسے اردو میں ہوتے اسی طرح عربی میں فعل لازم وہ فعل ہے کہ فاعل کے ذکر کرنے پر بات پوری ہو جائے، مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے نام حامد، حامد سو گیا۔ قعد وسیم، وسیم بیٹھ گیا۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس میں فاعل کے ساتھ مفعول بہ کے ذکر کرنے کی بھی ضرورت ہو، صرف فاعل پر فعل پورا نہ ہو بلکہ مفعول بہ کی بھی ضرورت ہو۔ جیسے حفظ محمود الدرس، محمود نے سبق یاد کیا۔ اب حفظ فعل ہے، محمود فاعل ہے اور الدرس مفعول بہ ہے۔ فعل فاعل مفعول بہ۔ اب اگر صرف یوں کہیں گے کہ محمود نے یاد کیا، تو کس چیز کو یاد کیا؟ سبق۔ ضروری ہے کہ آپ ذکر کریں گے کہ محمود نے سبق کو یاد کیا۔ اچھا اسی طرح مثلا آپ کہتے ہیں اکل خالد التفاح، خالد نے تفاح کھایا، سیب کو کھا لیا اس نے، تو یہ فعل متعدی ہے۔ اچھا شرب زید الماء، شرب زید الماء، زید نے پانی پیا، تو اب شربہ فعل ہے، زید فاعل ہے اور ماء پانی یہ مفعول بہ ہے۔
فعل متصرف وہ فعل جس سے ماضی مضارع امر کی گردانیں استعمال ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ علم الصرف کا جو موضوع ہے وہ افعال متصرفہ، وہ افعال جن سے گردانیں ہوتی ہیں ماضی مضارع امر وغیرہ کی، جیسے نصرہ ینصرو انصر، نصرہ ماضی ہے، ینصر مضارع ہے، انصر امر ہے۔ اور فعل غیر متصرف وہ فعل ہے جس سے صرف ماضی یا امر استعمال ہو اور گردانیں اس سے نہ ہوں، جیسے لیسا۔ اب لیسا لیسا لیسو، اس سے ماضی کی گردان تو ہوتی ہے، امر کی تو ہو سکتی ہے، لیکن باقی جو گردانیں ہیں مضارع کی اور وغیرہ وغیرہ وہ گردانیں سے نہیں ہوتی۔